نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبق نمبر 269 آیت نمبر 1 سے 19 تک، لیسن نمبر 269 آیت 1 to 19. سورۃ قاف. سورۃ قاف مکی سورت ہے اور مکی دور کے درمیانے حصے میں نازل ہوئی. 3 رکوع اور 45 آیات پر مشتمل ہے. 357 کلمات ہیں، 1494 حروف ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں سورۃ قاف اور اقتربت الساعہ پڑھا کرتے تھے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. صحیح مسلم ہی کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کے خطبے میں اس کو پڑھتے. ام ہشام بنت حارثہ بن نعمان کہتی ہیں کہ آپ کے بہت قریب میرا مکان تھا. 2 سال کے قریب آپ کا اور ہمارا تنور ایک ہی تھا، یعنی ایک ہی جگہ روٹی پکتی تھی. مجھے سورۃ قاف پوری اس طرح حفظ ہوئی کہ آپ یہ سورت ہر جمعہ کو ممبر پر خطبے میں تلاوت فرماتے تھے، یعنی کثرت کے ساتھ اس سورت کے ذریعے لوگوں کو یاد دہانی کراتے، کیونکہ اس سورت کی آخری آیت میں آتا ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ. حضرت جابر سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں بکثرت سورۃ قاف تلاوت فرماتے. تو عید کے موقع پر، جمعے کو اور فجر کی نماز کو. تو ابن کثیر کہتے ہیں کہ عیدین اور جمعے میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑے مجموع میں یہ سورت پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اس میں ابتدائے خلق، بعث اور نشور، قیام، حساب، جنت دوزخ، معاد اور قیام یعنی دوبارہ قیامت کے دن جو اٹھنا ہے سب کو، حساب، جنت و دوزخ، ثواب و عتاب اور ترغیب و ترہیب کا بیان ہے. یہ سورت اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ اس سورت سے لے کر آخر قرآن تک جتنی بھی سورتیں ہیں ان میں آخرت کا تذکرہ بہت زیادہ ہے. اور کتنا خوبصورت امتزاج ہے کہ ایک طرف قرآن کا اختتام ہے، آخر ہے، اور دوسری طرف انسان کا اختتام اور اس اختتام کے بعد انسان کو پیش آنے والے مرحلوں یعنی قیامت کا ذکر. تو ان صورتوں میں ایک کامن چیز جو آپ کو ملے گی وہ ہے آخرت کا ذکر. اور قرآن مجید کے آخری 4 پارے ایمان کو زندہ کرنے والے ہیں، دلوں کی اصلاح کرنے والے ہیں، آخرت کی یاد دہانی کرانے والے ہیں، تاکہ قرآن مجید میں انسان نے جو کچھ پڑھا ہے اس پر عمل کے قابل ہو سکے، استقامت نصیب ہو. کیونکہ فکر آخرت کے بغیر انسان نیکی کے راستے پر قائم نہیں رہ سکتا. جیسے ایک عمارت بنتی ہے تو بننے کے بعد آخری مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی فنیشنگ. اس فنیشنگ کے اندر ہر طرح کے سوراخ بند کر دیے جاتے ہیں. ایک دیوار اگر صرف اس پر اینٹیں چن دی جائیں تو وہ محفوظ نہیں ہوتی. جب اس کے اوپر پلستر کر دیا جاتا ہے اور اس کو پوری طرح ہموار کر دیا جاتا ہے، اس کے سارے سوراخ بند کر دیے جاتے ہیں، تو اس سے اس کے اندر مزید خوبصورتی اور ہمواری اور حفاظت کا عنصر پایا جاتا ہے. تو اسی طرح قرآن مجید کا یہ آخری حصہ انسانی شخصیت کے اندر مزید نکھار اور استقامت اور اس کے اندر عمل کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے بے حد اہم ہے، بہت ہی مفید ہے. یہاں سے قرآن مجید کی سورتوں کا 6واں گروپ شروع ہوتا ہے. اس میں کل 17 سورتیں ہیں، جن میں سے 7 سورتیں قاف، ذاریات، طور، قمر، نجم، الرحمن اور الواقعہ بالترتیب مکی سورتیں. اس کے بعد یعنی سورت واقعہ کے بعد 10 سورتیں سورت الحدید، مجادلہ، حشر، ممتحنہ، صف، جمعہ، منافقون، تغابن، طلاق اور تحریم
مدنی صورتیں، اس کے بعد پھر مکی صورتیں شروع ہوں گی. تو یہ ہے سورۃ قاف کا تعارف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید. قاف حروف مقطعات میں سے ہے، ایک حرف قاف، اور ایسے ہی بہت سے حروف سے مل کر یہ قرآن بنا ہے. یہ قرآن ہمارے سامنے آیا ہے. والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی. مجید کا لفظ مجد سے ہے. مجد کہتے ہیں بزرگی کو، ذل مجد کہتے ہیں عظمت والا، مکمل، بڑائی والا. مجید جو ہے یہ صفت مشبہ ہے، اور اس میں وسعت کرم اور رفعت عزت کے معنی پائے جاتے ہیں. یعنی یہ قرآن بہت عزت والا ہے، شرف والا ہے، شان والا ہے، بزرگی والا ہے. اور جب قسم کھائی جاتی ہے کسی چیز کی تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس چیز کو گواہ بنایا جاتا ہے. یعنی جو مضامین بیان ہو رہے ہیں قرآن مجید میں، ان کی صداقت پر خود قرآن گواہ ہے. اور ان مضامین میں خاص طور پر آخرت کا پیش آنا، کہ اے لوگو تم ضرور دوبارہ مرنے کے بعد اٹھو گے، یہ قرآن اس پر گواہ ہے. والقرآن المجید، قرآن مجید کی قسم. ایک اور جگہ پر بھی قرآن پاک کی یہ صفت آئی ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. بل عجبو، بلکہ انہوں نے تعجب کیا. یعنی قرآن گواہ ہے آخرت کے آنے پر. بے شمار اس میں مضامین ایسے ہیں جو بتاتے ہیں کہ آخرت آ کر رہے گی، قیامت واقع ہوگی، تم سب ضرور اٹھائے جاؤ گے. لیکن اس کے باوجود یہ لوگ مان کر نہیں دیتے اور اس پر حیرت کا اظہار کرتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں. بل عجبو، کیوں انکار کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان جاءہم منذر منہم، کہ ڈرانے والا خود انہی کے اندر سے آیا ہے. یعنی حقیقت کو صرف اس لیے نہیں مان رہے کہ صاحب حقیقت یا حقیقت لانے والا جو ہے، سچ بتانے والا جو ہے، وہ انہی میں سے ایک ہے. اس کا حسب، نسب، مسکن سب یہ جانتے ہیں. فقال الکافرون، تو کہا انکار کرنے والوں نے، ھذا شیء عجیب، یہ تو ایک عجیب چیز ہے. کیا؟ آپ کی رسالت اور آپ کا لوگوں کو خبردار کرنا، یا آپ کا پیغمبر بن جانا، کہ ہمارے ہی میں سے ایک فرد پیغمبر بن گیا اور ہمیں اب ڈرانے لگا. تو آخرت کو نہ ماننے کی وجہ کیا تھی؟ ان کے لیے پیغمبر کے مرتبے کو قبول نہ کرنا، پیغمبر کو پیغمبر نہ ماننا، اس کی صداقت کا یقین نہ کرنا، حالانکہ جو قرآن وہ پیش کر رہا ہے وہ خود اس کی صداقت پر ایک بہت بڑی دلیل ہے. اور حیرانی کی وجہ کیا تھی ان کی آخرت کے انکار کی؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، اَإِذَا کیا جب، متنا ہم مر جائیں گے موت سے، وَكُنَّا اور ہم ہوں گے، تُرَابًا مٹی، تو پھر لوٹائے جائیں گے، پھر دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا. یہاں یہ معذوف ہے، اسی لیے یہاں پر وقف کیا جائے گا. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا. ایک اور بات یاد رکھیے کہ مکی صورتوں میں کم الفاظ میں معنی زیادہ پایا جائے گا اور بہت سی چیزیں انڈرسٹوڈ ہوں گی، ان کو کھولا نہیں جائے گا لیکن کلام کے اندر وہ خود سمجھنے کی ہے. ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ واپسی تو بہت دور کی ہے. رجع رجوع سے، ذَلِكَ رَجْعٌ یہ واپس ہونا، بعیدٌ بہت دور ہے، یعنی ناممکن ہے، امپاسبل، واپسی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس لوح محفوظ ہے جس میں ہر چیز ریکارڈڈ ہے. بل کذبوا بالحق، بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا حق کو. لما جاءہم جب وہ آ گیا ان کے پاس. حق سے مراد یہاں قرآن ہے، صاحب قرآن ہے، آپ کی نبوت ہے،
کہ نبوت جو بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے اور آپ جو کچھ کتاب میں بتا رہے ہیں وہ سب حقیقت ہے، اس کے باوجود بھی یہ جھٹلا رہے ہیں. فہم فی امر مریج، پس وہ ایک ایسے معاملے میں ہیں جو گڈمڈ ہو گیا ہے. مریج کا لفظ جو ہے یہ مرجع سے ہے. مرجع کا معنی ہوتا ہے خلط ملط کرنا، ملا دینا. مرج البحرین یلتقیان. اسی طرح وخلق الجان من مارج من نار. تو مرجع کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی مرج ہونا، مل جل جانا. تو امر مریج ایسا معاملہ کہ جو خلط ملط ہو گیا، مل جل گیا، یعنی کنفیوژن ہو گئی ہے، جس میں اضطراب کرنے والا ہے، مضطرب ہے. ایسا کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ ان کے دل تو مان رہے تھے لیکن ضد میں آ کر انکار کر رہے تھے. پھر یہ بھی تھا کہ کبھی آپ کو ساحر کہتے، کبھی شاعر کہتے، کبھی مجنون کہتے. اب ایک ہی چیز کو اگر آپ کبھی کچھ کہیں کبھی کچھ کہیں تو وہ کیا ہوگی پھر؟ یعنی ایسا انسان، مثلا اگر میں اس کتاب کو ایک دفعہ کہوں کتاب ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد نہیں یہ رجسٹر ہے کوئی، پھر کہوں یہ تو کوئی باکس لگتا ہے، تو ایسا کہنے والا اور کرنے والا کیا نظر آتا ہے؟ کنفیوز. تو مراد یہ ہے کہ یہ خود کنفیوژن کا شکار ہیں. یہ ایک بات نہیں کر رہے. کبھی پیغمبر کو کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے، کبھی کہتے ہیں شاعر ہے. کوئی مجنون شاعر کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی کہتے ہیں ساحر ہے. تو بل کذبوا بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریج. ایک اور بات جو بہت ہی محسوس کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا جسم زمین سے بنا ہے. انشأکم من الارض وانبتکم من الارض نباتا. جیسے نباتات زمین سے اگتے ہیں اور یہ سارا وجود جو نباتات کا ہے اس کی اصل زمین ہے، ایسے ہی انسان بھی مٹی سے بنا ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے. اس مٹی کے اندر وہ سارے اجزاء موجود ہیں جس کی انسانی جسم کو ضرورت ہے. اور پھر انسان جب تک زندہ رہتا ہے جو خوراک بھی وہ کھاتا ہے، خواہ وہ دوا ہو، خواہ وہ غذا ہو، کچھ بھی ہو، وہ سب بھی کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے آتا ہے. اب وہ انسان جو بنا مٹی سے ہے، پرورش مٹی ہی کے اجزاء پر مبنی چیزوں سے پاتا ہے. جب وہ انسان مر جاتا ہے اور واپس مٹی میں جاتا ہے تو وہ کہیں گم تو نہیں ہو جاتا. جس نے اس کو پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ بھی اس کو پیدا کرنے پر قادر ہے. اور پھر یہ بات بھی کہ اللہ تعالی کا جو ریکارڈ ہے وہ اتنا ایکیوریٹ ہے کہ اس میں ایک ایک ذرے کا حساب موجود ہے. انسانی جسم کا جو ذرہ، بال، کھال، ہڈی، ناخن، کوئی چیز زمین میں جہاں بھی ہوتی وہ اللہ کی نگاہ میں ہوتی ہے. قد علمنا، ہمیں معلوم ہے، ما تنقص الارض، زمین نے کیا کم کر دیا، کھا لیا انسان کے جسم میں سے، اور وہ کس شکل میں ڈیکمپوز ہو گیا. اور جب اللہ چاہے انہی اجزاء کو دوبارہ اس شکل میں ڈھال دے. یہاں ایک بات یاد رہے کہ انبیاء علیہ السلام کے جسم کو زمین نہیں کھاتی. نسائی کی روایت ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ نے حرام کیا ہے زمین پر کہ وہ انبیاء کے جسم کھائے. اسی طرح شہید جو ہے اس کے جسم کو بھی مٹی نہیں کھاتی. یعنی اس دور میں یہ بات سمجھنا اور بھی آسان ہو گیا ہے کیونکہ اب مٹی کو انالائز کر کے یہ بتایا جا سکتا ہے کہ یہ مٹی وہ ہے جس میں کوئی ہیومن یا کوئی بھی جو زندہ مخلوق ہے وہ دفن ہوئی اور اس کے باڈی پر مشتمل ہے. اور اس میں جو ایک اور سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان اگر اپنی اصل پر غور کرتا رہے تو اس کا تکبر ختم ہو جائے. یہ تکبر ہی کی وجہ سے تو انکار کر رہے تھے. بنی اسرائیل کے ایک شخص نے کیا وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد، اپنے بچوں کو کہا کہ میرے مرنے کے بعد میری لاش کو جلا دیا جائے اور اس کی راکھ کا ایک حصہ سمندر میں بہا دیا جائے، ایک ہوا میں اڑا دیا جائے اور ایک زمین کی مٹی میں دبا دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مرنے کے بعد ہوا کے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے سب ذرے سمیٹ لائیں، پانی کے فرشتوں کو حکم دیا کہ پانی میں سے سب نکال لائیں، زمین کے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین سے ذرات نکال لائیں،
اور اس کو دوبارہ بنا کھڑا کیا. تو بات یہ ہے کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ دوبارہ پیدا کر دے. انسان اگر اپنی ہستی نہ سمجھے، اپنی حقیقت پر غور نہ کرے تو اللہ کی بات ماننے میں مشکل ہو سکتی. جب صحیح رہنمائی موجود نہ ہو تو پھر انسان اپنی عقل اور سنی سنائی باتوں کو ہی یقین کر لیتا ہے. ہمارے علم کا ایک سورس لوگوں کی باتیں ہیں اور لوگوں کی عقل ہے، اور ایک سورس وحی الہی ہے، اور قرآن جو ہے وہ یہ وحی الہی پر مبنی ہے. افلم ينظروا الى السماء، کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا آسمان کی طرف، فوقہم جو ان کے اوپر ہے، کیف بنیناہا کس طرح ہم نے اس کو بنایا، وزیناہا اور ہم نے اس کو زینت بخشی، خوبصورتی دی یعنی ستاروں سے، وما لہا من فروج اور نہیں ہے اس کے شگاف، سوراخ، دراڑیں. اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت کے آثار دکھا رہے ہیں، نشانیاں دکھا رہے ہیں کہ بندو اللہ کو پہچاننا ہے تو کبھی آسمان کی طرف نگاہ ڈالو. تمہیں اتنی وسیع پھیلی ہوئی چھت نظر نہیں آتی جو ہر وقت تمہارے اوپر ہوتی ہے؟ کبھی تم نے غور نہیں کیا کہ یہ کیسے بنی؟ کیف بنیناہا، اور دن کو ایک رنگ نظر آتا ہے تو رات کو اس کے اوپر جو ستارے ہیں ان کو دیکھ کر تمہیں خیال نہیں آتا کہ کس طرح اللہ نے ستاروں کے ذریعے آسمان کو حسن بخشا. وما لہا من فروج اور نہیں ہے آسمان میں کوئی سوراخ. فروج فرج کی جمع ہے. قرآن پاک میں سورۃ النازعات میں آتا ہے اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہیں بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو؟ بناہا اللہ نے اس کو بنایا. رفع سمکہا اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی. یعنی تم سمجھتے ہو کہ انسان دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا؟ جو رب یہ آسمان بنا سکتا ہے، جو اتنی پھیلی ہوئی وسیع چھت ہے جس میں کوئی سوراخ ہے ہی نہیں. عام طور پہ چھتوں میں کیا ہوتا ہے؟ سوراخ پڑ جاتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد چھتیں تبدیل کرنی پڑتی. تم اس تخلیق کو دن رات دیکھتے ہو پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کی قدرت اور طاقت کیا چیز ہے. اور پھر اس چھت کے کوئی ستون بھی نہیں ہے. خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اور جہاں تک اس کو سجانے کا تعلق ہے تو سورۃ الملک آیت 5 میں آتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے سجا دیا ہے. اب رات کے وقت وہ کالی چادر کی طرح ہمارے اوپر چھایا ہوا ہوتا ہے جس پر چمکتے ستارے ٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور انتہائی حسین منظر پیش کرتے ہیں. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا. وَالْأَرْضَ اور زمین مَدَدْنَاهَا ہم نے پھیلایا ہے اس زمین کو. اور مد کس کو کہتے ہیں؟ لمبائی کے رخ پھیلانا کسی چیز کو. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ اور ڈالے ہم نے اس میں رواسی یعنی پہاڑ. زمین کو پھیلایا اور پھر اس کو پہاڑوں کے ذریعے جمایا. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ اور اگائے ہم نے اس میں کس میں؟ زمین میں ہر طرح کی بارونق نباتات. اور یہ اقسام کس پر مشتمل ہے؟ ذائقے، رنگ اور سائز اور شکل کے اختلاف کے ساتھ. تبصرتاً دیکھنے کے لیے، بصیرت کے لیے، غور و فکر کے لیے، وذکرا اور یاد دہانی کے لیے. کس کے لیے ہے یہ بصیرت و یاد دہانی؟ بصیرت و نصیحت لکل عبد منیب ہر بندے کے لیے جو لوٹنے والا ہو. کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، اللہ کی اطاعت کی طرف. جو بندہ بھی اللہ کی طرف لوٹنے والا ہو، پلٹنے والا ہو، رجوع کرنے والا ہو، اس کے لیے زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی چیزیں نشانیاں ہیں جن میں غور و فکر کر کے وہ نصیحت پکڑ سکتا ہے، جن کے مشاہدے سے اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے. تبصرہ جو ہے یہ بصر سے ہے اور بصیرت کے معنوں میں ہے. یہاں صرف ظاہر کی آنکھ سے دیکھنا نہیں بلکہ دیکھ کر
غور و فکر کرنا، عبرت پکڑنا اس کی طرف اشارہ ہے. اور ذکرہ جو ہے یہ ذکر سے زیادہ بلیغ ہے کثرت ذکر کے لیے، یعنی بار بار کی یاد دہانی. جتنی بار دیکھو اتنی بار کچھ سبق سیکھو. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی برکت والا. کس کی طرف اشارہ ہے؟ بارش کی طرف. اور سما سے مراد یہاں بادل ہیں، سحاب. چونکہ وہ اوپر کی طرف ہوتے ہیں اس لیے ان کو بھی سما کہہ دیا جاتا ہے. اس سے مراد وہ آسمان نہیں جو بادلوں سے پیچھے ہے. فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، پھر اگائے ہم نے اس پانی کے ساتھ باغات. جنات کون سے باغات ہوتے ہیں؟ جن میں بہت زیادہ درخت ہو. وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور دانا کٹی ہوئی کھیتی کا، یعنی جو کراپس کاٹی جاتی ہیں اور ان میں سے دانے نکلتے ہیں ان کی طرف اشارہ ہے جس پر انسان کی غذا کا انحصار ہے. جیسے گندم، چاول، مکی، جوار، باجرہ، ان سب سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے پوری کھیت کو کاٹنا پڑتا ہے. مثلاً اگر آپ کو پھل توڑنے ہیں تو آپ کو درخت نہیں کاٹنا پڑتا، تو حسید نہیں ہے وہ کیا ہے؟ اس کو جنایا کہتے ہیں، چننا. You have to pick the fruits. لیکن گندم، چاول اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کٹائی کرنی پڑتی ہے. تو حسید کیا ہے؟ کٹی ہوئی فصل. کٹی ہوئی فصل کے دانے. فصل کاٹی جاتی ہے، پھر اس میں سے مزید اس کو پروسیس کرنے کے بعد اس میں سے دانے نکلتے ہیں. کیا ہے یہ؟ آگے آتا ہے رزق للعباد، بندوں کے لیے رزق ہے. دیکھو اللہ نے تمہیں کہاں کہاں سے رزق پہنچایا ہے، اور اس کا انحصار کس پر ہے؟ بارش پر. اور بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. تو اصل اقتدار، قدرت اسی کے پاس ہے. والنخلہ، اور کھجور کے درخت. درخت تو بہت سے ہیں، بہت سے درختوں پہ پھل لگتے ہیں، لیکن خاص طور پر کھجور کا ذکر کیا کیونکہ اسے باقی درختوں پر فضیلت حاصل ہے کئی اعتبار سے. ایک تو یہ کہ طویل ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ اس کے پتے اور اس کی شاخیں عام درختوں سے مختلف ہوتی ہیں، پھر یہ کہ ایور گرین ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو کھجور کے درخت سے تشبیہ دی ہے. والنخلہ، اور کھجور کے درخت. باسقات، بلند و بالا. باسقات بسقہ سے ہے، باسقت ان کی جمع. لمبے تنے اور لمبی ٹہنیوں یا شاخوں والے درخت، باسقات. اور خاص طور پر کھجور کے درختوں کے اونچا ہونے کے لیے آتا ہے، یعنی عالی شان طویل قد والے درخت. والنخل باسقات لہا طلع نضید، ان درختوں کے اوپر کیا ہے؟ طلع، خوشے. طلع طلوع ہونے سے، وہ پہلا پھل جو کھجور کا نکلتا ہے، خوشے باریک باریک، اس کی طرف یعنی شگوفوں کی طرف اشارہ ہے. نزید، تہ بتہ چڑھے ہوئے. کبھی اگر آپ کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو، جب کھجور شروع میں اس کا وہ سپراؤٹ نکلتا ہے تو جس حصے کو کھجوریں بننا ہوتا ہے، یعنی آگے جا کر، تو ایک پتلی سی شاخ کے اوپر بعض اوقات 30 کھجوروں کے جو منیچر ہے وہ موجود ہوتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کے اوپر ایسے لگتے ہیں جیسے باقاعدہ کسی نے ڈیزائن بنا کے فکس کیے. نزید کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے سلیقے کے ساتھ تہ بتہ چیز کو رکھنا. اور اب بھی اگر آپ کبھی ٹہنی پہ لگی ہوئی کھجوریں دیکھیں، یعنی کھانے کے لیے بازو کا ٹہنیوں سمیت کھجوریں آتی ہیں، تو اس ٹہنی کو اگر آپ اٹھائیں اور اس کے اوپر غور کریں تو اتنے سلیقے کے ساتھ کھجوریں لگی ہوئی ہوں گی کہ جیسے باقاعدہ کسی نے ترتیب کے ساتھ ڈیزائن بنایا ہے. تو نزید کا مطلب ہوتا ہے تہ بتہ، اور نزدہ سے ہے نون ضاد دال، سامان کو ایک دوسرے پر چننا یعنی پائل اپ کرنا. اور تندد الاسنان ہوتا ہے دانتوں کا ترتیب سے ہونا. بعض دانت ہوتے ہیں نا آگے پیچھے، اور بعض دانت ہوتے ہیں جیسے بالکل ایسے ہموار سیدھے، یعنی ایک ترتیب کے ساتھ لگے ہوئے. والنخل باسقات، طویل اونچے درخت، اور پھر ان میں پھل. پہلے آپ دیکھیں کہ ایک درخت دکھایا گیا، وہ دیکھو طویل درخت دیکھ لیا، پھر اس کو وہ دیکھو اس کا پھل، اور پھل بھی کون سا؟ جو ابتدا میں آ رہا ہے. دیکھو وہ چھوٹا سا خوشہ جس میں کتنی مہارت، خوبصورتی کے ساتھ پھل نظر آ رہا ہے، یا ابتدا نظر آ رہی ہے اس کی. اور
اتنا اونچا کسی انسان نے تو چڑھ کے نہیں بنایا اس کو. وہ کون ہے جو وہاں، جو ہماری ہاتھوں کی ریچ سے باہر ہے سب، وہاں اتنی خوبصورتی کے ساتھ کھجور کے تنے کے اندر سے یہ اتنا حسین منظر دکھا رہا ہے. یعنی پہلے ایک بڑے پیمانے پر چیز دکھائے گی، پھر اس کے بعد اس کی یعنی اس کے چھوٹے حصے کو دکھایا. رزقا للعباد، رزق ہے بندوں کے لیے. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور زندہ کیا ہم نے اس کے ذریعے مردہ شہر کو، یعنی مردہ زمین کو. کس کے ذریعے؟ پانی کے ذریعے. یعنی بڑے درختوں اور پھلوں اور کھیتیوں کے علاوہ ہریالی جو ہر طرف نظر آتی ہے. کذالک الخروج، اسی طرح نکلنا ہے. کہاں سے؟ زمین سے. جیسے یہ سب سبزہ نکل آتا ہے، درخت نکل آتے ہیں، مرنے کے بعد اس مٹی سے تم بھی نکل آؤ گے. یعنی بارش کا پانی پڑتا جاتا ہے تو مردہ زمین کس طرح پھل لاتی ہے، ایک حیران کن عمل ہے. تو اصل بات تو یہ کہ قدرت اللہ کی ہے، اور ہمیں بظاہر مٹی مٹی نظر آتی ہے، لیکن وہ اپنے اندر کیا کچھ سمیٹے ہوئے ہے یہ ہم اپنی جہالت کی وجہ سے اسے معمولی سمجھتے ہیں. اور اسی جہالت کی بنا پر کیا ہوا؟ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے قوم نوح جھٹلا چکی، یعنی اپنے پیغمبر کو. وہ اصحاب الرس، اور کنویں والے. کنویں والے کون تھے؟ رس کا لفظی معنی پانی کا رسنا، اور یہ کنویں کے لیے آتا ہے، اور کئی ایک معنی بھی اس کے کیے جاتے ہیں، اور عموماً کچے کنویں کے لیے رس کا لفظ آتا ہے. اور اصحاب الرس سے مراد کون ہے؟ بعض نے کہا کہ مدین کے قریب ایک کنواں تھا، اور اس کنویں پر پانی کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ایک آبادی تھی، اور ان کے پاس پیغمبر بھیجا گیا. ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو مانا نہیں. نتیجہ کیا ہوا کہ نہ صرف یہ کہ ان کی مخالفت کی، بلکہ ان کو مار کے کنویں میں لٹکا دیا. وثمود، اور سمود. سمود نے کس کو جھٹلایا؟ صالح علیہ السلام کو. وعاد، اور عاد، انہوں نے کس کو جھٹلایا؟ ہود علیہ السلام کو. وفرعون، کس کو جھٹلایا؟ موسیٰ علیہ السلام کو. وہ اخوان لوط، اور لوط کے بھائی. حیرت کی بات ہے نا، آپ دیکھیے قوم نوح، اصحاب الرس اور سمود اور عاد اور فرعون اور اخوان لوط. کیا حکمت ہے ان کو اخوان لوط کیوں کہا گیا؟ یعنی قرآن کے ہر لفظ کے اندر ایک مقصد ہے. ایسا نہیں کہ یہاں یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا قوم نوح و قوم لوط. اخوان لوط، اخوان کا معنی یہاں قوم ہی ہے، مراد وہی ہے. لیکن چونکہ اس قوم کے اندر ایک بہت عجیب بیماری تھی جن کے بارے میں کہا گیا اتأتون الذکران، کہ تم مردوں کے پاس آتے ہو، تو اس لیے ان کے اس خرابی کی طرف بھی انڈائریکٹلی اشارہ کیا گیا. یعنی اخوان کس کی جمع؟ اخ کی، مذکر کے لیے آتا ہے. اور لوط علیہ السلام کے بھائی، یعنی بھائی کس معنی میں؟ قوم کے لوگ. وہ اصحاب الایکہ، اور ایکا والے. ایکا والوں کا ذکر سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 176 میں ہو چکا ہے. قوم شعیب کی طرف اشارہ ہے. وقوم تبع، اور تبع کی قوم. تبع یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا، جیسے فرعون مصر کا. آتش پرست لوگ تھے، لیکن بعد میں ان کا ایک بادشاہ جو تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا. ان قوم سبا ہی میں سے تھے یہ لوگ. ان کا ذکر سورۃ الدخان آیت 37 میں آتا ہے. وقوم تبع کل کذب الرسل، سب کے سب نے رسولوں کو جھٹلایا. فحق وعید، پس واجب ہو گئی میری وعید، یعنی عذاب. وعید یعنی عذاب کا وعدہ، عذاب کا وعدہ سچا ہو گیا. ایک اور جگہ پر آتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا، ان کے جرائم پہ پکڑا. أَفَعَيِّنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ، کیا پھر ہم تھک گئے تھے پہلی تخلیق سے، عاجز آ گئے تھے پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے. بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ وہ شک میں ہے، تردد میں ہے. لبس جو ہے مداخلت اور مخالطت کو کہتے ہیں، دو چیزوں کو آپس میں گڈمڈ کر دینا، خلط ملط کر دینا، حق میں باطل کی آمیزش. بل ہم فی لبس،
بلکہ وہ شک میں مبتلا ہیں. کس سے؟ من خلق جدید، نئی تخلیق سے، یعنی دوبارہ پیدا ہونے سے. یعنی انہیں اللہ سبحانہ وتعالی تمام دلائل کے لانے کے بعد اور پھر مختلف اقوام کے جھٹلانے کا ذکر کرنے کے بعد پھر اسی بات کو دہراتے ہیں کہ تمہیں کیوں یقین نہیں آتا کہ دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے؟ کیا ہم نے پہلی مرتبہ پیدا نہیں کیا؟ اور پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر ہم تھک چکے ہیں کہ اب دوسری دفعہ نہیں پیدا کریں گے؟ اچھا، ہم انسانوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی کام ایک دفعہ کر لیں اور پھر وہ خراب ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ میں کر کر کے تھک گیا، مجھے دوبارہ نہیں کرنا، خراب ہو گیا تو ہو جائے، میں اب دوبارہ نہیں بنانے والی اس کو. مثلا مجھے یاد ہے کہ میں ایک دفعہ ایک آرٹیکل لکھ رہی تھی، خواتین کے موضوع پر ایک ریسرچ تھی. بہت وقت میں نے اس پہ لگایا، میں خود ٹائپ کر رہی تھی، کرتے کرتے بالکل آخری 2-3 لائنوں پہ جب میں ٹائپنگ پہ پہنچی تو کمپیوٹر فریز ہو گیا، وائرس آ گیا، خدا جانے کیا ہوا. بہت پہلے کی بات ہے، 80s کا اینڈ ہے یا 90s کا شروع. تو اس وقت ابھی کمپیوٹر اتنا ترقی نہیں کی تو اینٹی وائرس وغیرہ نام کی کوئی چیز وہاں نہیں تھی. تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس وقت میرا حال کیا ہوا. ریسرچ کرنا آسان کام نہیں ہوتا، اور کئی دن لگے، اور پھر کرتے کرتے بالکل آخری لائنوں پر، اور میں نے اس پر رکھ دیا، اور میں نے کہا میں اس کے بعد اس کام کو کروں گی نہیں. اور میں نے آج تک نہیں کیا، کیونکہ یہ ہوتا ہے نا کہ انسان جب ایک کام کرتے 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 تھک چکا ہوتا ہے اور پھر وہ نہیں ہو تو پھر انسان کہتا ہے میں تھک چکا ہوں، اب نہیں کر سکتا. بعض کام آپ زندگی میں کرتے رہتے ہیں اور پھر آپ ایک وقت عاجز آ جائے. عاجز یہ نا آئینہ جو ہے نا، یہ عاجز آنے کی بات ہے. میں عاجز آ گئی. اچھا مثلا آپ گھر کی صفائی کرتے ہیں، روز بچے خراب کر دیتے ہیں، پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ میں عاجز آ گئی ہوں، اب میں نہیں کر رہی. ایسے ہی رہے، ایسے ہی خوش رہو. لیکن یہ سب انسانی کمزوریاں ہیں، ہماری کمزوری، اللہ کی کمزوری نہیں ہے. ہم اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں اللہ کی قدرت کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افعینا بالخلق الاول، تمہیں لگتا ہے کہ ہم تھک چکے ہیں پہلی دفعہ پیدا کر کے؟ آگے آئے گا وما مسنا من لغوب، ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی. یعنی آخری درجے کی ان کی جو حجت ہے اسے ختم کیا جا رہا ہے. بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ وہ نئی پیدائش کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں. پھر بھی شک میں. تو جب شک میں پڑے ہوئے ہیں تو کہاں سے مان کر دیں گے؟ تو اس میں سب سے پہلے آخرت کے وقوع یا واقع ہونے کے بارے میں لوگوں کے شک کو دور کیا جا رہا ہے. اور ان ساری آیات میں جو مرکزی مضمون ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ دن یقیناً پیش آ کر رہے گا، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، تمہارے لیے لازم ہے کہ اس کو مان جاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے. کیونکہ اگر اس بارے میں کسی کو کوئی شک ہے تو پھر اگلے مرحلے تو سمجھ میں آنے والے نہیں. تو سب سے پہلے تو اس حقیقت کی یاد دہانی اور اس سچائی پر یقین کہ ایسا ضرور ہوگا. پھر فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو. زمین و آسمان کے بنانے والے ہم ہیں تو اس انسان کے خالق بھی ہم ہیں. یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ یہ ہم سے کہیں بھاگ جائے گا؟ نہیں، اس کو ہم ہی نے بنایا. وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، جو وسوسے ڈالتا ہے اس کو اس کا نفس. یعنی انسان کے دل میں کیا کیا خیال آتے ہیں وہ بھی ہمیں سب پتا ہے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ شیطان کے علاوہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، فوسوس لہم الشیطان، خود انسان کا اپنا نفس، خود انسان کا اپنا دل، وہاں سے وسوسے اٹھتے ہیں. اللہ کے بارے میں برے برے خیالات، یا اس کے پیغمبر کے بارے میں، کتاب کے بارے میں، یا دین کے بارے میں جو بھی ظن، جو بھی خیال، جو بھی وسوسے آتے ہیں سب اللہ کو پتا ہوتے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم زیادہ قریب ہیں اس کے. کس کے؟ انسان کے. کس سے؟ رگ گردن کے. حبل کہتے ہیں رسی کو، رگ کی طرف اشارہ ہے، اور ورید رگ کا نام ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے یوم الجمعہ ہوتا ہے نا، یوم کا مطلب جمعہ بھی دن ہی کا نام. اس کو اضافت بیانیہ کہتے ہیں. ایک اضافت حقیقی ہوتی ہے، ایک تشریفی ہوتی ہے، ایک بیانی ہوتی ہے.
اور ورید کا لفظ ورد سے ہے، وارد ہونا، اترنا، یعنی وہ رگ جو سر سے اتر کر گردن کی طرف آتی، جس پر انسان کی زندگی کا انحصار ہے. اگر وہ کٹ جائے تو انسان مر جاتا ہے. اور خیالات کس کو آتے ہیں؟ عقل کس کی کام کرتی؟ جس کی یہ رگ سلامت ہوتی. فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. اب یہ نحن کون ہے؟ اس کے بارے میں دو آراء ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہیں، کیونکہ اوپر خلق نہ ہے اور نعلم ہے، اور پھر نحن ہے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف اشارہ ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی بات ہو تو پھر اس کا قرب علمی ہوگا، یعنی اس کا وجود مراد نہیں یہاں، یعنی وہ قریب ہے اپنے علم کے اعتبار سے. اور حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ سب سے زیادہ انسان اپنے رب کے قریب کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. ہجرت کے واقعے میں بھی آتا ہے، حضرت ابوبکر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے وجود کے ساتھ ہمارے ساتھ ساتھ ہے، یعنی وہ ہمارا مددگار ہے، وہ جانتا ہے ہمارے حال کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ کلا ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا یہ ایک عام قابل مفہوم چیز ہے، یعنی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ انسان اللہ کی پہنچ میں ہے، اس کی قدرت میں، اللہ سے دور نہیں ہے. نحن اقرب الیہ، یعنی جتنا انسان خود اپنے قریب ہو سکتا ہے اللہ اس سے زیادہ اس کے قریب ہے. اور دوسرا معنی یا مراد اس سے فرشتے لیے گئے ہیں. نحن سے مراد یہاں کیا ہوا؟ فرشتے، کہ فرشتے اس کے رگ گردن کے قریب ہیں. اور آگے چونکہ تذکرہ سب فرشتوں کا آئے گا، لہذا راجح تفسیر یہی ہے کہ یہاں نحن سے مراد ملائکہ ہیں. اور یہ کون سے ملائکہ ہیں؟ کرامن کاتبین، جو اس کے اعمال کو لکھتے رہتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. اور اتنے قریب ہو کر ہم کیا کرتے ہیں؟ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، جب ملاقات کرتے ہیں، جب پا لیتے ہیں، لے لیتے ہیں دو پا لینے والے. کون؟ فرشتے. عن الیمین وعن الشمال، دائیں جانب سے اور بائیں جانب سے. کس کی؟ حبل الورید کی. قعید، جم کے بیٹھے ہوئے. عام طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ فرشتے ہمارے کندھوں پر ہیں، کندھوں پہ نہیں ہے، اس سے بھی قریب ہیں، رگ گردن سے بھی قریب ہیں. لہذا انسان کے اندر سے اٹھنے والے جو خیالات اور نیتیں وغیرہ ہیں ان کو بھی سکین کرتے رہتے ہیں اور لکھتے ہیں. اذ یتلقی، یتلقی کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ تلقی سے. کوئی مثال دیجیے. فتلقی آدم من ربہ کلمات. اور تلقی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اخذ کرنا، لے لینا، سامنے سے کسی چیز کو لینا اور پھر لکھ کے کسی چیز کو محفوظ کر لینا. یعنی علم کو محفوظ کرنے کے لیے تلقی کا لفظ آتا ہے. تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ انسان کی ساری حرکات کو لیتے جاتے ہیں اور ان کو محفوظ کرتے جاتے ہیں. یعنی ساری انفارمیشن اس کی اکٹھی بھی کرتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ محفوظ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ دائیں بھی ہیں اور بائیں بھی. دائیں اور بائیں کی بات کیوں ہے؟ کیونکہ دیگر جگہوں پر بھی اس کا ذکر آتا ہے، یعنی ایک سے زائد ہیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، سورۃ انفطار آیت نمبر 10 سے 12. سورۃ زخرف میں بھی آتا ہے آیت نمبر 80 میں ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں سنتے ان کی چپکے چپکے کی ہوئی باتیں اور ان کی سرگوشیاں. بلا، کیوں نہیں، ورسلنا لدیہم یکتبون، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس ہی بیٹھ کے لکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کو ہماری سرگوشیاں بھی پتہ چلتی ہیں، بالکل آہستہ آواز میں کی ہوئی باتیں. اور فرشتوں کو کس نے حکم دیا لکھنے کا؟ اللہ تعالیٰ نے. سورۃ الجاثیہ میں آتا ہے انا کننا نستنسخ، ہم لکھوا رہے تھے.
ما کنتم تعملون، جو بھی تم کر رہے تھے. سورۃ مریم 79 میں آتا ہے کلا سنکتب ما یقول. سورۃ زخرف میں آتا ہے ستکتب شہادتہم ویسألون. ان ساری آیات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ فرشتے دائیں بائیں قریب سے انسان کی سرگوشیاں، باتیں، ہر چیز لکھتے چلے جا رہے ہیں. اور یہاں لکھنے سے بھی زیادہ لینے کی بات آ رہی ہے کہ وہ لے رہے ہیں. اذ یتلقی المتلقیان، اور متلقیان کس کا صیغہ ہے؟ تثنیہ کا. واحد کیا ہوگا؟ متلقی. اور قعید کا لفظ جو اس آیت میں ہے، قعید قاعد کے معنوں میں ہے، بیٹھنے والا، قعادہ سے، فعیل کے وزن پر. قاعد کیوں نہیں کہا، قعید کیوں کہا؟ جم کے بیٹھنا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ہلنا. ہم تو بیٹھنے کے درمیان کئی دفعہ اٹھتے ہیں نا، لیکن فرشتے بالکل نہیں اٹھتے، قعید جم کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے بے حد ضروری ہے کہ الفاظ کی جو مختلف شیپس ہیں نا، اس کے اعتبار سے معنی پتہ ہو، پھر آپ کلام کو زیادہ انجوائے کرتے ہیں اور اس کی گہرائی میں اترتے ہیں. جیسے ایک ہوتا ہے جالس اور ایک ہوتا ہے جلیس، فرق ہے نا دونوں میں. تو اسی طرح قعید. ما یلفظ من قول، نہیں نکالتا قول میں سے یعنی بات میں سے، الا لدیہ مگر اس کے پاس ہی، رقیب نگران ہے، نگہبان ہے، رقیب ہے، عتید تیار، حاضر باش. عتادہ سے جو چیز پہلے سے تیار ہو اس کو عتید کہتے ہیں. یعنی انسان کوئی لفظ نہیں بولتا مگر یہ کہ پاس ہی لکھنے والا نگران موجود ہوتا ہے اور وہ فوراً لکھ لیتا ہے کیا؟ جو کچھ انسان کہتا ہے. لفظ کا معنی ہوتا ہے پھینکنا، اور لفظ البحر السمک کہتے ہیں سمندر نے مچھلی کو باہر پھینک دیا. تو لفظ منہ سے پھینکی ہوئی چیز، منہ سے نکالی ہوئی بات. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ بھی انسان کہتا ہے وہ سب لکھا جاتا ہے. من قول، کوئی بھی قول، با معنی بے معنی، اچھا برا، جو بھی انسان بولتا ہے. حتیٰ کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان آہ کہتا ہے نا تو وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی، یعنی بعض اوقات ہم لفظ نہیں بولتے، صرف آہیں بھر رہے ہوتے ہیں یا رو رہے ہوتے ہیں، ہچکیاں لے رہے ہوتے ہیں. تو ما یلفظ من قول، کوئی بھی جو آواز اس کے منہ سے نکلتی ہے وہ سب لکھا جاتا ہے. اور پھر بعض اوقات انسان سوچ کے بولتا ہے اور بعض اوقات بے سوچے سمجھے. اگر بے سوچے سمجھے بھی بولتا ہے تو بھی وہ لکھا جاتا ہے اور اس پر بھی مواخذہ ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان بعض اوقات کوئی کلمہ خیر بولتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، مگر بولنے والا اس کو معمولی بات سمجھ کے بولتا ہے، معمولی سی بات ہوتی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا ثواب کہاں تک پہنچا. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، انسان ایک بات، ایک مشورہ، ایک نصیحت کسی کو کر کے خود بھول چکا ہوتا ہے، لیکن وہ ایک بات دوسرے شخص کی پوری زندگی بدل دیتی ہے. ہوتا نا ایسے، یا بھولتی نہیں وہ بات. تو انسان نے معمولی سمجھ کے یا بس ایسے بے دھیانی میں بعض اوقات اس کے منہ سے کچھ نکل جاتا ہے، لیکن اس کے اثرات کہاں تک جا پہنچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضائے دائمی اس کے لیے قیامت تک کے لیے لکھ دیتے ہیں. اسی طرح انسان کوئی کلمہ اللہ کی ناراضگی کا معمولی سمجھ کر زبان سے نکال دیتا ہے اور اس کو گمان نہیں ہوتا کہ اس کا گناہ اور وبال کہاں تک پہنچے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس شخص سے اپنی دائمی ناراضگی قیامت تک کے لیے لکھ لیتے ہیں. تو من قولن جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کوئی بھی قول کسی بھی قسم کا. اور یہ رقیب کا لفظ ایسے جیسے کوئی چوکی دار یا پہرے دار ہوتا ہے نا، واچ مین. یعنی بعض اوقات ہم بولتے ہوئے کیا کرتے ہیں، کسی کو ساتھ اشارہ کرتے ہیں یا ہلکی سی بات ادھر کہتے ہیں دائیں یا بائیں، یا کسی کو کوئی انسٹرکشن دیتے ہیں. اب جب ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ہر چیز کی ہو جاتی. تو اسی طرح اللہ کے ہاں بھی نگران جو تیار ہیں. بعض اوقات ہم تو بٹن پلے کرنا بھول جاتے ہیں ریکارڈ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہوتا. رقیب عتید،
ہر وقت الرٹ، ہر وقت تیار، ہر وقت حاضر، جو ہر بات لکھنے کے لیے بیٹھا ہے اور پوری طرح امانت دار ہے. فرشتے جو ہیں امانت دار ہیں، نہ بھولتے ہیں نہ کام چھوڑتے ہیں، کام چور نہیں ہے. یفعلون ما یؤمرون، وہ سب وہ کرتے ہیں جو ان کو حکم ملتا ہے کرنے کا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ خاموشی کو بولنے سے زیادہ افضل قرار دیا گیا. خاموش رہنا زیادہ بہتر ہے فضول باتیں کرنے سے، بیکار باتیں کرنے سے، بے معنی باتیں کرنے سے. اور عورتوں کے لیے تو یہ زیادہ ہی امتحان ہے، کیونکہ مردوں کی نسبت عورتیں بولنے کی زیادہ شوقین ہوتی ہیں، اور ہر چیز پر تبصرہ کرنا بعض اوقات ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں. کسی چیز کے بارے میں ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، ہمیں چین نہیں آتا کہ جب تک ہم اپنا اوپینین نہ دے دیں. تو جہاں بولنے کا اتنا شوق پایا جائے، اتنی کریو ہو، وہاں چپ رہنا اور چپ رہنا سیکھنا کس قدر مشکل بات ہے. تو اس لیے ہمیں زیادہ محنت کی ضرورت ہے. کس اعتبار سے؟ خاموشی کی پریکٹس کرنے کی. حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی، جو چپ رہا اس نے نجات پائی. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان ایسا کلمہ کہہ جاتا ہے جس کے نقصان کو نہیں سمجھتا، اور اس بنا پر دوزخ میں اس دوری سے زیادہ دور جا گرتا ہے جو مشرق اور مغرب کے درمیان ہے. ایک لفظ کی وجہ سے کہاں جا گرتا ہے؟ مشرق اور مغرب سے زیادہ دور، نیچے جہنم کی گہرائی میں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. ترمذی کی روایت میں آتا ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کوئی بات کہتا ہے اور اسے اتنا معمولی سمجھتا ہے کہ اسے کہنے میں اسے کوئی حرج نظر نہیں آتا، مگر در حقیقت وہ اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اس کے بدلے میں وہ 70 برس کی راہ تک آگ میں گرتا جائے. ایک بات. تیسری چیز نہیں ہے، 2 میں چوائس ہے، یا بات کرو تو اچھی کرو، فائدہ مند کرو، یا پھر نہ کرو. تو ہمیں کیا میزان دے دیا گیا کہ بولیں تو کام کا بولیں، کیونکہ فائدہ مند بات کرنا خاموش رہنے سے بہتر ہے، اور اگر نہیں آتی ایسی کوئی بات تو چپ رہنا بہتر ہے. اور جس کی باتیں جتنی زیادہ ہوں اس کی غلطیاں بھی اتنی زیادہ ہوتی ہیں. اصل بات یہ کہ ہمارا اللہ کی باتوں پر وہ یقین نہیں ہے جو ہونا چاہیے کہ واقعی جو کہتے ہیں ہم وہ لکھا جا رہا ہے. سورۃ الحجرات میں ہم نے جتنی بھی اقسام پڑھی، خواہ وہ اللہ رسول کے آگے بولنا ہو، یا اونچی آواز سے بولنا ہو، یا پھر غیبت ہو یا چغلی ہو، یا اور اسی طرح کے زبان کے عیب ہوں، وہ سارے خدا کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں. اور ان سب کا علاج کیا ہے؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر آتا ہے تو وہ اپنا خود محاسب بنتا ہے، اپنی پکڑ خود کرتا ہے. ایک وقت وہ ہے جب اللہ پکڑے گا بندوں کو، اور ایک وقت وہ ہے جب بندہ اپنے آپ کو خود پکڑ لے. اور عقل مند وہی ہے جو اللہ کی پکڑ سے پہلے اپنی رسی کھینچ لے، اپنے آپ کو روک لے، سیلف کنٹرول سیکھ لے. اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق. اور وہ آ گئی موت کی بے ہوشی حق لے کر، حقیقت لے کر آ پہنچی. حقیقت کیا ہے؟ کہ وہ سب کچھ غیب کی خبریں جو پیغمبر تم کو بتاتا ہے اور جن کو تم صحیح نہیں سمجھتے. موت کے فرشتوں کے آنے سے ہی جو ہی انسان کو فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، انسان کو جو کچھ مرتے وقت نظر آنے لگتا ہے وہ سب حقیقت میں بدل جاتا ہے جس کو کل تک وہ جھٹلا رہا تھا. کیونکہ موت کے ساتھ ہی آخرت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، وہ سب دیکھنے لگتا ہے انسان جو کل تک خواب تھا، آج وہ حقیقت بن چکا، تعبیر بن چکی.
وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ تحید کا لفظ حاد یحید سے ہے، سیدھے رستے سے پہلو تہی کرنا، کنی کترانا، دور بھاگنا۔ یہ وہی آخرت تو ہے، یہ وہی انجام تو ہے، یہ وہی دن تو ہے، یہ وہی وقت تو ہے، یہ وہی حادثہ تو ہے جس کے بارے میں تو سوچتا نہیں تھا، سوچنا چاہتا نہیں تھا، تجھے یقین نہ تھا یہ دن تیری زندگی میں آئے گا۔ ہم بہت سی چیزوں کا انتظار کرتے ہیں، وہ کون سا دن ہوگا جب یہ کام ہوگا، وہ کون سا دن ہوگا جب وہ کام ہوگا، لیکن ایک دن جس کا آنا یقینی ہے، اس دن کے بارے میں اگر خیال آ بھی جائے تو ہم جھٹک دیتے ہیں۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ ہے وہ دن، یہ ہے وہ وقت، یہ ہے وہ حقیقت جس کو تو فیس نہیں کرنا چاہتا تھا، جس کے بارے میں سوچتا نہیں تھا۔ اگر تجھے کوئی یاد بھی کراتا تو کنی کترا جاتا تھا۔ اور یہاں موت کے ساتھ سکرۃ الموت کا ذکر آیا، یعنی سکرات کا ذکر آیا۔ بخاری کی حدیث میں آتا ہے ان للموت سکرات، موت کی بے ہوشیاں، سکرا کہتے ہیں نا نشے کو، سکران نشے کو کہتے ہیں، یعنی جیسے نشے کی حالت میں انسان مدہوش ہو جاتا ہے نا، تو مرنے سے پہلے بھی جب دنیا سے رابطہ ختم ہوتا ہے اور فرشتے نظر آنے لگتے ہیں انسان کو، جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ کومے میں چلا گیا، یا بے ہوشی طاری ہو گئی، یا اب سینسز نہیں رہے، تو یہ دراصل موت ہی کی علامات ہوتی ہیں کہ اب اس دنیا سے رابطہ ختم اور اگلی دنیا سے جڑ گیا۔ اور موت برحق ہے، تہجد کی وقت کی دعاؤں میں آتا ہے نا، والموت حق والجنت حق والنار حق، تو یہی وہ حق ہے جس کا اندازہ انسان کو موت کے وقت ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ، کہہ دیجئے وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، جس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتے، جس کو فیس نہیں کرنا چاہتے، فإنہ ملاقیکم، وہ خود تم سے ملنے والی ہے، وہ آ کے ملے گی، وہ دوسری طرف سے چل پڑی ہے، تم ادھر سے چل رہے ہو، وہ ادھر سے آ رہی ہے، تو دو اینڈ سے چلنے والی چیزوں کا آپس میں جلد ملاپ ہو جاتا ہے، جلد ملاقات ہو جاتی ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، تم کہیں بھی ہو موت تمہیں پالے گی، آ پکڑے گی۔ خاتون کے واقعے سے یہ اندازہ ہوتا ہے نا کہ کس قدر وہ قرآن کی ماہر تھی۔ اتنا قرآن آتا ہو تو تبھی انسان کو بر وقت بر موقع پھر یاد بھی آتا ہے ہمارا حال کیا ہے۔ یہاں جو وسوسوں کی آیت ہے، اس کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا علم بہت وسیع ہے، اللہ صرف وہ نہیں جانتا جو ظاہر ہے، اللہ چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ خیالات ایسی چیز ہے کہ جو کہیں بھی ریکارڈ نہیں ہو سکتے، آواز ریکارڈ ہو جاتی ہے، لکھی ہوئی چیز ریکارڈ ہو جاتی ہے، لیکن خیالات دنیا میں ابھی کوئی ایسی چیز نہیں انسان بنا سکا کہ جس سے وہ خیالات کو ریکارڈ کر سکے یا ان کو ٹریس کر سکے۔ مثلا آپ کے دماغ میں کیا گزر رہا ہے، کوئی نہیں پکڑ سکتا اس کو۔ یہ صرف اور صرف اللہ کی ہستی ہے کہ جو انسان کے دل سے اٹھنے والے خیالات سے واقف ہے۔ تو ایک طرف یہاں اللہ کی قدرت پتہ چلتی ہے، اور دوسری طرف انسان کو الرٹ کیا گیا ہے کہ اللہ سے شرماؤ اور اپنے دل کی بھی حفاظت کرو۔ یعنی بولنا تو اپنی جگہ، بولی ہوئی باتیں تو انسان بھی سن لیتے ہیں، اور بعض اوقات ہم انسانوں کے ڈر سے، انسانوں کی شرم سے بہت سی باتیں کہتے ہوئے رک بھی جاتے ہیں، اور کبھی نہیں بھی حیا کرتے اور ہر چیز بول دیتے ہیں، اور کبھی رک جاتے ہیں، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ لیکن وہ چیزیں جو ہمارے دل میں ہوتی ہیں ان کی طرف سے ہم بالکل بے فکر ہوتے ہیں، کسی کو کیا پتا ہم کیا سوچ رہے ہیں، لہذا جو جی چاہے سوچو۔ کسی کو کیا پتا ہمارے دل میں کس کے لیے نفرت ہے، محبت ہے، کس کے بارے میں ہمیں حسد ہے، کسی کو کیا خبر، لہذا اس کے بارے میں بالکل بے فکر ریلیکس ہوتے ہیں، اندر ہی ہے نا جو کچھ چھپایا ہوا ہے۔ لیکن یہاں یہ آیت کیا بتاتی ہے کہ وہ چھپا ہوا نہیں ہے، وہ اللہ کو معلوم ہے، تمہاری نیتیں، ارادے، سوچے، خیالات، اچھے خیالات، برے خیالات، حیا والے اور وہ بھی جن میں حیا نہیں، سب اللہ کے علم میں ہے۔ پھر
اللہ رسول کے بارے میں اچھے خیالات یا پھر ان کے بارے میں شک یا بدگمانی یا کوئی ایسی بات جو ان کو ناراض کرے، اس کو بھی واچ کرو، اس کی حفاظت کرو، کیونکہ وہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے اور جس پہ چاہے وہ پکڑ بھی سکتا ہے۔ ان بعض الظن اثم۔ اب آپ دیکھیں کہ بعض خیالات انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، اور خاص طور پر وسوسے۔ بعض وسوسے انسان کو نہ چاہتے ہوئے بھی آتے ہیں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ انسان کو پریشان کرتے ہیں۔ اچانک کود کے بجلی کی جیسے ایک رو ہوتی ہے اس کی طرح آ کے چلے بھی جاتے ہیں، اور انسان ان پہ پریشان بھی ہوتا ہے۔ ایسی چیزوں کو ایک طرف تو ایمان کی علامت بتایا گیا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ جب تک انسان ان کو بولے نہیں تو اس پہ پکڑ نہیں۔ بخاری کی روایت ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل میں گزرنے والے خیالات کو معاف کر دیا ہے، یعنی ان پہ گرفت نہیں فرمائے گا جب تک کہ زبان سے ان کا اظہار یا ان پر عمل نہ کرے۔ تو جو برے خیالات ہیں ان کو اندر سے نکالنے کی کوشش کرے، لیکن اگر پھر بھی اچانک آ جائے تو ایسی صورت میں کسی سے ذکر نہ کرے ان کا، کیونکہ بعض اوقات خراب باتوں کا جب انسان ذکر کرتا ہے تو وہ پکی ہو جاتی، اور پھر آپ کو نہیں معلوم کہ جس سے آپ ذکر کر رہے ہیں وہ آگے سے آپ کو اور کیا کہہ دے، اور پھر وہ بات اور زیادہ آپ کو پریشان کرے۔ اسی طرح لوگوں کے بارے میں جو وسوسے آتے ہیں ہمیں، ان کے کسی کام کو دیکھ کر ہم جو ججمنٹل ہو جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے دل کو دوسروں کے بارے میں صاف رکھے، اور اگر کوئی ایسی بات آ جائے تو اس کی یعنی کہ یا تو اس کو جھٹک دے یا پھر دوسرے سے وضاحت طلب کر لے۔ اس سلسلے میں حضرت صفیہ فرماتی ہے کہ وہ مسجد نبوی میں آپ سے ملنے آئی جبکہ آپ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں واپس آنے لگی تو آپ میرے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے تاکہ مجھے گھر تک پہنچائیں۔ جب ہم ام سلمہ کے دروازے کے قریب پہنچے تو دو انصاری مرد اسید بن حذیر اور عمار بن بشیر ملے۔ انہوں نے آپ کو سلام کیا اور آگے نکل گئے۔ آپ نے انہیں فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ، یہ خاتون میری بیوی ہے۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ، اور انہیں آپ کا یہ وضاحت کرنا یعنی تھوڑا شاک گزرا۔ آپ نے فرمایا شیطان خون کی طرح آدمی کے بدن کی رگ رگ میں پہنچتا ہے، میں ڈرا کہ کہیں تمہارے دل میں کوئی وسوسہ نہ ڈال دے، یعنی میرے بارے میں۔ اور اس سے ظاہر ہے کہ اگر اللہ کے رسول کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی برا خیال سوچتا ہے اور بدگمانی کرتا ہے تو ان بعض الظن اثم، تو کچھ گمان یا وسوسے ایسے ہیں کہ جو قابل مواخذہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن عام طور پر دل کے خیالات پر پکڑ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ نیت جو ہے وہ بھی دل ہی کا ارادہ نا۔ نیت جو ہے اگر اچھی ہوگی تو اچھی جزا ہے، اور اگر بری ہوگی تو اچھے بھلے کام کو بھی برا کر دے گی، اس کا بھی میننگ لیس کر دے گی، زیرو کر دے گی اس کو۔ نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True, false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true, false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.